अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज इस्लामी तारीख, इस्लामी मंथ की बात करें, इस्लामी साल की बात करें, पहला महीना मुहर्रम उल हराम उसका आगाज़ हुआ है आज पाकिस्तान में और कुछ और ममालिक में भी, चूँकि कुछ और ममालिक में जैसे सऊदी अरब और दीगर ममालिक में कल यकम मुहर्रम उल हराम था। आज हम इसकी मुनासबत से बात भी करेंगे, इसकी हुर्मत की बात भी करेंगे और बिलखुसूस जब हम मुहर्रम की बात करते हैं जिसमें शहीद करबला, नवासे रसूल, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी कुर्बानियाँ और वो हमें याद भी आती हैं और हम उस पर बात भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उससे भी पहले का जिक्र करें, जो कि हम आज करने की कोशिश भी करेंगे, कि जो 4 महीने का खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि 4 महीनों की बहुत ज़्यादा हुर्मत है। यानी मैं अब करबला से पहले की बात भी कर रहा हूँ कि उस वक्त भी किस तरह का एहतमाम होता था मुहर्रम उल हराम का, कि कोई भी कबीला अगर उसके दरमियान कोई भी रंजिश हो, कोई भी ऐसा मामला हो, तब भी कोई लड़ाई, कोई जंगो जदल नहीं होता था। सो मुहर्रम की हुर्मत, और ख़ुद उसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े रखें, बिलखुसूस आशूरा के दिन के रोज़े से मुताल्लिक उन्होंने ख़ुद भी बहुत एहतमाम किया, सहाबा किराम ने बहुत एहतमाम किया और आज तक हम ये देखते हैं कि उसको फॉलो किया जाता है। और जब हम बात करें करबला की, वाक़े करबला की, और आज चूँकि यकम मुहर्रम उल हराम, उसकी मुनासबत से हम बात भी करेंगे। हम ज़रा मुहर्रम के महीने की इसकी अहमियत को समझने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से हम इसमें इबादत कर सकते हैं, किस तरह से इस महीने का एहतमाम हम सब कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हम सबको करनी चाहिए, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब मैं रिस्पेक्ट की बात करती हूँ तो एहतराम बहुत ज़रूरी है इस महीने का। बहुत सारी रीज़न्स शुएब आपने भी बताई। एट द सेम टाइम बहुत कुछ है जो हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हम हमेशा बात करते हैं ना कि इख्तलाफ राय का हक़ सबको है, वहीं पर एहतराम भी सब पर लाजिम है, एक दूसरे का एहतराम भी लाजिम है कि इख्तलाफ राय ज़रूर करें, लेकिन एक तरीके से, एक मुनासिब तरीके से, ना कि ये कि हम आपस के इख्तलाफात में इस तरीके से पड़ जाएं कि किसी को कोई बात बुरी लगे या हम इस महीने की अहमियत को थोड़ा साइड पे कर दें, हमारे लिए प्रायोरिटी जो है वो अपनी बात से ही साबित करना हो जाए। नहीं, हमने मिलकर इस महीने का एहतराम करना है, एहतमाम करना है, इबादत करनी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और जो रियल मैसेज है मुहर्रम का, जो रियल मैसेज है वाक़े करबला का, जो एक एक्चुअल पैगाम है इमाम हुसैन का, उसको आगे लेकर बढ़ना है, उसको आगे लेकर चलना है, अपने आने वाली नस्लों तक उसको पहुंचाना है। जब हम हक़ और बातिल की जंग की बात करते हैं, जब हम इस्तारे की बात करते हैं, जब भी हक़ की बात होती है तो इमाम हुसैन का नाम हमारे सामने आता है। और जब भी हमारे सामने जालिम, बातिल, झूठे का, फासिक का, फाजिर का कोई मामला होता है तो हमारे सामने जो इस्तारे के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं वो हम यजीद को इस्तेमाल करते हैं। सो आज हम इस मामले पर बात भी करेंगे, कुछ डिस्कशन हम ये भी करेंगे कि आशूरा से जो पहले के दिन थे उनका एहतमाम किस तरीके से हमें करना चाहिए, उस पर किस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए, जो उस वक्त के मुकालमे थे, जो उस वक्त का सफ़र था, उस पर भी हमें बात करनी है। क्योंकि एक एक कदम पर, एक एक लफ्ज़ पर, एक एक मुकालमे की बात अगर हम करें, उसका बहुत डीप मैसेज है जो कि हमें आगे लेकर चलना और लेकर चलना चाहिए। तो प्रोग्राम में आगे हम बढ़ेंगे, उस पर बात भी करेंगे। कुछ और जो डिस्कशंस हैं, कुछ और मौज़ूआत है, उस पर भी हमें बात करनी है, वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम उन मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम उन मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ।
ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे CTV होम पर। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आपको खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। रूना, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना मेरे घर तक। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो उसको जाके बता दो ना, अच्छी लगती है। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? सोना का ताल्लुक? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में कोई और है और तुम शादी किसी और से कर रही हो। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना, आज हम इसकी मुनासबत से इस प्रोग्राम का हमने आगाज़ भी किया, हम उस पर अभी डिस्कस भी करेंगे। कौन कौन से वाक़यात, यानी अब हम बात कर रहे हैं अभी करबला से पहले, जो इसकी अहमियत है, जो इसकी फजीलत है, उस पर हम बात करेंगे। कुरान में किस अंदाज से जिक्र किया गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इस महीने के अहतमाम का कहा और किस तरीके से अहतमाम किया जाता रहा। और जो एक बात होती है कि इस महीने में कोई जंग नहीं होती थी, कोई लड़ाई नहीं होती थी, उस वक्त सब रुक जाते थे, तो फिर जंग का माहौल जो बनना, उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। यानी मैं अब वाक़े करबला का जिक्र कर रहा हूँ। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती उसामा चित्राली साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, हम कम वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सर बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम का एहतमाम, आज हम इस मौजू पर बात भी कर रहे हैं, तो हम ज़रा आगाज़ से आते हैं कि कुरान में किस तरीके से, किस अंदाज में इस महीने का जिक्र है, इसकी हुर्मत का जिक्र है, इसका एहतमाम का कहा गया है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जिस तरह से आपने बात का एहतमाम किया कि ये जो हम कहते हैं कि कुछ अय्याम थे और कुछ जैसे कहते हैं ये महीने थे 4, जिसमें ज़िलक़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम शामिल हैं, कि इनमें क़िताल और जिदाल नहीं किया जाता था और इनकी हुर्मत जो है वो इस्लाम से पहले भी थी। यानी अरब के यहाँ भी जब मतलब क़बायली निज़ाम था तो उसमें भी ये लोग ना आपस में इसमें जंग करते थे, न लड़ते थे, न झगड़ते थे और इनको मुहर्रम ही जानते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हिज्जतुल विदा में एक जुमला कहा, और क्योंकि एक ह्यूमन चार्टर था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जितना ये मुहर्रम महीना है और जितनी मुहर्रम ये सरज़मीन है, रब्बे काबा की कसम इससे भी मुहर्रम और इससे भी ज़्यादा हुर्मत वाली एक इंसान की जान है,
ایک انسان ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان نہیں کہا, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب نہیں کہا, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہتے ہیں قبیلے کا نام نہیں لیا, کہا انسانیت. ٹھیک, تو وہاں محرم, اور پھر اس محرم کے ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا تو کچھ ایسے واقعات ہیں جو بالکل اس کے ساتھ, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا, حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعب سے آزادی ملنا اور ان کی بنی اسرائیل کو, اور اسی طرح سے کہتے ہیں قیامت جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں آئے گی, دنیا کی تخلیق جو ہے اسی مہینے میں ہوئی ہے. تو اختتام ہے. پھر اگر اسلام کی تاریخ میں دیکھیں تو شاید یہ مہینہ پھر شہادتوں کی پہچان بن گیا, جس میں سب سے پہلے محرم الحرام میں 27 ذی الحج کو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں, اور ایک محرم الحرام کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے لیکن وقت کا ایسا پاسا پلٹا یا کیا تھا کہ اس مہینے کی اب پہچان وہ ایک واقعہ ہے جس نے شاید آج تک صرف مسلمان کیا ہو, کوئی بھی تاریخ دان ہو, جب وہ اس واقعے کو لکھتا ہے تو اس کا قلم بھی رو پڑتا ہے. تو وہ ایک عرب کے شاعر لکھتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہہ دیا کہ محرم آئے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اس نے کہا جب پانی کے اوپر بھی پسینہ آ جائے, پانی کو بھی پسینہ آ جائے تو تب سمجھ لو محرم آ گیا. تو وہ ایک ایسا مہینہ, کیونکہ ایسا دل خراش واقعہ اور ایسا ظالمانہ واقعہ ہوا جس نے پوری اس محرم کی تاریخ کو اب اسی واقعہ کربلا پہ فوکس کر دی. اب ہم واقعہ کربلا کی طرف اگر بڑھیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا تعلیمات ہیں اس کی, بکاز بہت ساری چیزیں ہم سب جانتے بھی ہیں, لیکن آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ دیکھیں, واقعہ کربلا تو ایک بہت طویل اور بہت سی کڑیوں سے جڑتا ہے. اس میں اور کئی ابھی محرم میں چلیں گے. وہ کہتے ہیں نا تاریخ دان اپنے انداز سے جو تاریخ بھی بیان کرتا, لیکن اس میں جو اسباق ملتے ہیں اسٹیج وائز ہمیں, سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینا کہ یہ جو لوگ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ تھے کون. تو اس کی شہادت یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک جو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ حسن اور میں کھیل رہے تھے, حسن رضی اللہ عنہ, تو کہیں بچوں میں جیسے آپس میں ہو گئی جب خلش, تو انہوں نے کہا کہ تم میرے نانا کے اور ہمارے نوکر ہو. تو سختی سے یہ کہہ دیا, اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, اور کہا کہ کیا ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ حسن نے مجھے ایسے کہا ہے. انہوں نے کہا چلو حسن کہاں ہے. تو کہتے ہیں میرے چہرے پہ خوشی تھی کہ میرے والد صاحب جائیں گے, بات کریں گے. وہاں پہنچے تو کہا کہ آپ نے جسے کہتے ہیں عبداللہ کو ایسا کہا. انہوں نے کہا میں نے ایسا کہا. انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن بھی آپ اس بات کے لیے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. مطلب وہ صحابہ کو بھی یقین تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے سامنے ان کی گواہی چلتی. کیوں سیدہ شباب اہل الجنہ, وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کے جسے کہتے ہیں سردار ہے. اور کس کی, اور ان کی ماں کون ہے, جو عورتوں کی سردار ہے. نہ ایسا باپ کسی نے پایا, نہ ایسی ماں کسی نے پائی, نہ ایسا جسے کہتے ہیں سرپرست اعلیٰ جسے آپ کہتے ہیں نانا کسی نے ایسا پایا, نہ کسی نے ایسا حسب نسب پایا ہوگا تاریخ میں, نہ ایسے انعامات دنیا میں کسی نے پائے ہوں گے جو لوگ تھے. آپ سوچیں کہ انسان کتنا ظالم ہے کہ اس نے نہ ان چیزوں کو سوچا, نہ ان چیزوں پر فکر کی, اور صرف کچھ دنیا کے لمحے کی تخت کی خاطر اس نے جسے کہتے ہیں اپنی عاقبت بھی خراب کی, اور یہاں تک کہ رہتی دنیا تک اپنا ایسا عجیب تعارف کرا دیا. جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی ظلم کا, فاسق کا, فاجر کا ذکر آتا ہے تو یزید کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے, اور بلکہ مطلب ہم جیسے کہتے ہیں کسی کو اگر اشارتاً یا مشابہت بھی دینی ہو ان سارے ٹریٹس کی, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یزیدیت فکر ہے. تو واقعہ کربلا کے 3 عنصر جو ہے, میں شاید میری جو کم علمی میں پہنچا ہوں جن تک, کہ سب سے پہلے ایک تو قوم میں جسے کہتے ہیں انسان بہت ظالم ہے, اور انسان جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے کئی دفعہ آخرت سے بڑی دنیا جب کر لے تو وہ کسی بھی نقصان کو کر گزرتا ہے. پہلا سبب آپ اس میں دیکھ لیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑی. مطلب میں کبھی کبھی سوچتا تھا شعیب بھائی پڑھتے ہوئے کہ یہ کیسے دل ہوں گے, مطلب یہ کون لوگ تھے. مطلب ہم ان کا نام لیتے ہوئے بھی, مطلب اگر یہ ہے کہ یہاں تک کہ میں نے یہاں تو نہیں دیکھا, ترکی میں ایک دیکھا کہ لوگ ایسے اشخاص کا نام بھی وضو کر کے لیتے ہیں.
یہ ہے کہ احترام کا ان اہتمام کے بھی ہاں ہے، ایک چیز ہے. احترام بھی تو مطلب اتنا اہتمام پایا جاتا، اور صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے ہاں یہ پایا جاتا کہ اگر آ جاتے تو پوری کوئی بہت بڑی مشاورت چل رہی ہوتی تو زبانوں کو خاموش کر لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ وقت گزارنے دیتے، اہم امور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پیچھے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سوار ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سجدے کو طویل طویل کرتے کر دیتے. تو کیسے وہ دل تھے، کیسے وہ جگر تھے. اور ان میں سے بہت ایسے بھی وہاں کھڑے تھے جن کو ان منظر کا پتہ تھا، ان کے والد نے بتایا تھا، لیکن کیا تھا، دل پر دنیا بھاری ہو گئی تھی. صحیح بات. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ انسان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتی ہے کہ پھر انسان اسی میں گم رہتا ہے. پھر دوسرا کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ بالکل جیسے کوفیوں کا ہم جانتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس پہ متفق ہیں ہم سب، کہ انہوں نے خطوط لکھے جس کی وجہ سے انہوں نے خروج کیا مدینہ سے اور گئے. وہاں پہنچے تو آگے لوگ اپنی بات سے ہی مکر گئے. یعنی ایک لیڈر اچھا آپ کو مل بھی جائے، اگر خود عوام کا اخلاق ٹھیک نہ ہو تو ان کو کوئی اچھا بندہ نہیں مل سکتا. بے شک. ٹھیک ہے، یعنی عوامی اخلاق، عوامی اقدار کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور آخری بات یہ کہ انسان جو اس میں کہ حق و باطل کے ساتھ جب آیا وقت، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت باقاعدہ اچھے انداز سے اس معاملے کو حل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ان پر جب جنگ مسلط کر دی گئی تو انہوں نے نہ کسی پریشر میں آئے، نہ وہ کسی قسم کی جسے کہتے ہیں انہوں نے جسے کہتے ہیں وقتی کوئی جسے کہتے ہیں ہیلا لیا. اب میرے خیال سے کسی پر بھی ایسی حالت آ جائے تو وہ جسے کہتے ہیں نا، کسی بھی طریقے سے جیسے دیکھیں نا، 2 مارے پڑی اسرائیل کو فوراً سیز فائر کے لیے تیار ہوگی. تو یہ حالت ہوتی ہے انسان کی. لیکن حضرت حسین علیہ السلام نے نہ بندوں کو دیکھا نہ کچھ دیکھا. جب حق و باطل کی بات آ گئی تو انہوں نے یہ چیز پروف کر دی. اور میں شاید سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس چیز پر سب سے زیادہ فخر کریں گے وہ یہی ہوگا جو کربلا میں انہوں نے جو منظر پیش کیا ہے. قیامت تک اللہ نے ان کو اسی لیے عزت دے دی. تو ایک شاعر جس پہ کہتا ہے کہ متی نے دل سے پوچھا کہ بتا کے کیا حسین ہے، تڑپ تڑپ کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت میں سبھی کے سب مثالیں ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے دید کا یزید تھا حسین ہے. یہ جو تو بس بالخصوص جو آخری جملہ ہے نا کہ یزید تھا اور حسین ہے، بے شک اس میں ساری بات مکمل ہو جاتی ہے. اب ایسے میں عاشور کا جو اہتمام ہے ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. محرم کربلا سے پہلے بھی عاشور کا ایک اہتمام، بالکل ایسے رسول اللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس پہ روزہ رکھنے کا کیوں کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جیسے کہتے ہیں کچھ یہود قبائل کے سامنے سے گزرے اور ان کو دیکھا تو انہیں دیکھا کہ وہ 10 محرم کا دن تھا اور وہ روزہ رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے روزہ آخر کیوں رکھا ہوا؟ تو یہود نے بتایا کہ ہم اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مع بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی. تو یہ اس کی جسے کہتے احترام میں، اس انعام کی خوشی میں جو ہے ہم روزہ رکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تو ان سے زیادہ اس روزے کے حقدار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہتمام فرمایا، لیکن تشبیہ اختیار نہ ہو 10 محرم کی، تو یا 9-10 کا رکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اس سے پہلے رکھ لو یا اس کے بعد ایک روزہ ملا کے رکھ لو تاکہ وہ یہود کی تشبیہ نہ ہو. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ روزہ، اور پھر اس روزے کی فضیلت اس قدر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کبھی نہیں چھوڑے. جیسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جیسے ہے، جیسے یہ ذی الحج کے جیسے کہتے ہیں 10 روزے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے پہلے بھی رکھتے، اپنی مدنی زندگی میں رکھے اور مکی زندگی میں رکھے. اور اسی طرح سے یہ جو عاشور کا روزہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا. ایک سنت متواترہ تھی ان کی. اس کے علاوہ اسامہ صاحب کون سی عبادات ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے محرم کے پورے مہینے کی اگر ہم بات کریں اس کے اہتمام میں، احترام میں؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ آپ عبادت تو ہر روز کریں. ٹھیک ہے، اب تو ہم نے میرے خیال سے بہت فکسچر ہو گیا ہے، وہ تو روز کریں. لیکن ہاں اس محرم میں ایک چیز اگر کر لیں کہ جو اپنے بچوں کو جسے کہتے ہیں اہل بیت کرام کی جسے کہتے ہیں جوڑیں،
اور اس وقت سب سے بڑی عبادت آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ فرقہ وارانہ فساد اور ان سے دور رہیں. کوئی ایسی بات کر رہا ہو کچھ ہو اس کو جیسے کہتے ہیں میں باقاعدہ یہ بات کہ اپنے متعلقہ تھانوں میں بتائی, کیونکہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کسی ایک کے نہیں ہیں, سب کے یہ امت کے ہیں. اور اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں, یہ رحمت للعالمین ہے. اسی طرح ان کی رحمت, ان کی جو اہل بیت ہے وہ سب کے لیے اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی کے لیے. تو کوئی ایسی کسی بھی جسے کہتے ہیں بحث کا حصہ نہ بنے. جو جس طرح کر رہا ہے, جو اپنے غم کا جس طرح اظہار کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. جو جس طرح سے اپنی جسے کہتے ہیں اس شہادت پر فخر لے رہا ہے اس کو اس طرح فخر کرنے دیں. ان چیزوں کا حصہ نہ بنے, بلکہ اس میں سب سے بڑی عبادت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے جوڑیں. اور میرے خیال سے اگر حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ نے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے تو نوجوان جان لیں کہ حسین کیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا. میرے خیال سے یہ بہت بڑی عبادت ہوگی کہ اپنے سردار کو پہچان لینا. ہم سب جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہیں, تو اس دن پتہ چل جائے کہ ہمارا سردار کیسا تھا, ہمارے سردار نے کیا ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام پہ انہیں پہنچا دیا. تو وہ جان لیں. اور اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں محرم میں جو حرمت والے مہینے ہیں, ان میں خاص طور پہ جو ہم اب یہاں تک کہ ہم نے تو لڑائی جدال کی بات کی, یہاں تک کہ چیخ کے بات کریں. عرب قبائل میں تاریخ مکہ المکرمہ لکھا ہے چیخ کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. کسی سے کوئی لڑائی ہوتی تھی سامنے سے گزر جاتے تھے نہیں. لیکن آپ دیکھیں, آپ نے ذوالحج میں بھی بڑے دلخراش واقعات دیکھے ہوں گے اسی سرزمین پہ. محرم بھی گزر رہا ہے کوئی نہ کوئی. تو میں لوگوں سے کہوں گا صرف آپ کم از کم ابو جہل سے بدتر تو نہ بنیں. مطلب ابو جہل بھی اتنی غیرت رکھتا تھا کہ ان محرمات میں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے. تو کم از کم اس سے بدتر تو ہم نہ بنیں. جیسے کہتے ہیں اپنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا احساس دلائیں, اور جسے کہتے ہیں اس ماہ مکرم کا احترام کر لیں, کسی کو گالی نہ دیں, اس سے لڑائی جھگڑا ہے اس کو ختم کر لیں. تو میرے خیال سے یہ عبادات کا میں سمجھتا ہوں کہ عبادات سے زیادہ معاملات بہتر ہے. اچھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے شعیب, دیکھیں بچپن سے ایک چیز ہوتی ہے اسامہ صاحب, ہمیں تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ پورے اہتمام اور احترام کا ہمیں بتاتے تھے. میں احترام کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے یاد ہے ہمیں ٹی وی بہت زیادہ دیکھنے کی ان دنوں میں اجازت نہیں ہوتی تھی, اسپیشلی فرسٹ 10 days کی اگر بات کریں احترام کے پرسپیکٹیو سے کہ کس طرح سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, گھر کے اندر کیا ہوگا نہیں ہوگا. اور ہمیں اس طرح کے پروگرامز دکھائے جاتے تھے, اسپیشلی پی ٹی وی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر بہت سارے پروگرامز لگا کرتے تھے جو کہ اب بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بھی دیکھیں, اب بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں جو ہم دیکھتے آئیں. بٹ ہمیں یہ تعلیمات دی جاتی تھی, ہمیں واقعہ کربلا کے بارے میں بتایا گیا, ہمیں بتایا گیا کہ اہل بیت کی کیا امپورٹنس ہے. ہمیں جس طرح آپ نے بات کی کہ سرداروں کو ہم پہچانیں, ہمیں اس کی فضیلت بھی بتائی گئی, ہمیں احترام بھی بتایا گیا, ہمیں اس کی اہمیت بھی بتائی گئی. اب آج کل شاید صرف ایسا ہو گیا ہے کہ اتنی فاسٹ لائف چل گئی ہے کہ شاید وہ والا اہتمام ہم ابھی نہیں کر پا رہے ہوتے. احترام تو ظاہر ہم سب کرتے ہیں, ہم سب پہ لازم بھی ہے, بٹ ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کی جو کہ ماحول کو بہتر بنانے میں اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. کس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, کس طرح سے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماحول کو محفوظ کرنا ہے, ہر ممکن کوشش کرنی ہے, اقدامات کرنے ہیں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے. ہم نے دیکھا کہ تالاب بہت سارے بنائے, انہوں نے بہت سارا کام کیا کمیونٹیز کے ساتھ مل کے, موٹیویٹ کیا کہ آپ تالاب بنائیں. تو بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا. اب جو ہے وہ انہوں نے ایک اور کیمپین سٹارٹ کرنے وہ جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے 55,000 درخت جو ہیں وہ لگانے ہیں. اینڈ پرابلی کیمپین ساتھ چل رہی ہے ان کی, نہیں وہ تالاب والی کیمپین بھی, درخت لگانے والی کیمپین بھی, رین واٹر ہارویسٹنگ سے متعلق بھی بات کرتے ہیں. کچرا کتنا بڑا ایشو ہے, یعنی آپ ماحول کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں درخت بھی ہیں, اس میں پانی بھی ہے, اچھا اس میں اربن چیلنجز اپنی جگہ ہیں, اس میں رورل چیلنجز اپنی جگہ, تو سب پر کام وہ ایٹ دا سیم ٹائم لوگ کس طرح سے, آج ذرا یہ جاننے کی ان سے بھی کوشش کریں گے کہ لوگ کس طرح سے اس مہم میں ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ضروری ہے کہ چاہے وہ تالاب بنائے, چاہے وہ کچرا اٹھانے کی بات ہو, چاہے وہ درخت لگانے کی بات ہو, ماحول کو ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اس کو بہتر بنانے کی بات ہو. تو آج ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ اور ہم
किस तरह से उनका साथ दे सकते हैं। टीचर उस्मान के नाम से सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं, उस्ताद हो तो ऐसे हो। उस्मान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू उस्मान, दोबारा से आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले भी हमने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू की थी कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, बट ज़ाहिर है नए नए इनिशिएटिव्स आप ले रहे होते हैं। अब ज़रा बताइएगा कि आजकल किस तरह से आप काम कर रहे हैं, किन किन जगहों पर क्या क्या प्रोग्रेस है अब तक की? बहुत शुक्रिया। अभी हमारे 815 तालाब बन चुके हुए हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 1 करोड़ 70 लाख लीटर पानी वो हमने सेव कर लिया है ना अभी तक। 6 महीने में हुआ है। जी जी। और जो अभी पीछे जो परसों की बारिश थी तो उसमें सारे तालाब भर चुके एक्सेप्ट ज़िला हवेली, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हुई। और वो बारिश क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पे जंगलात बेदर्दी से तबाह किए गए, काट लिए गए। सो वहाँ पे भी हमने, जो आपने प्लांटेशन की बात की, तो एक मैसिव प्लांटेशन उन एरियाज़ में जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गई है वहाँ पे करनी है। साथ साथ में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हमने सिटीज़ में, जो अर्बन एरियाज़ में भी शुरू किया, जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, कि जो बारिश होती है वो पानी हम ज़ाया कर लेते हैं। यही पानी नदी नालियों से होता हुआ समुंदर में जाता है, तो वाई नॉट के उसको हम वापस ज़मीन को दें, तो वही ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाए। जी जी। तो वो अल्लाह का शुक्र है, हमारे कोई 8 प्रोजेक्ट्स वो सक्सेसफुल हो चुके हैं और वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। मसाजिद के अंदर भी हम बड़े लेवल के ऊपर ये सिस्टम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो मरी है, नथिया गली है, तो वहाँ पे भी जो तालाब मुहिम है वो भी चल रही है। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में तो तालाब ही बना सकते हैं, तो सिटीज़ में हम इस तरफ आए कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज़ में तालाब ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? उसका ताल्लुक क्या उस टेरेन से है कि हमें मैदानी इलाकों में शायद उस तरह से ज़रूरत नहीं है उसकी, या व्हाट डू यू थिंक मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? अच्छा, 2 चीज़ें। अब हम इस्लामाबाद में हैं तो यहाँ पे अगर 1 मरला जो जगह है तो वो करोड़ों के हिसाब से, तो जो लैंड कॉस्ट है वो भी मैटर करती है ना। तो जो अर्बन एरियाज़ में तो यहाँ पे ज़मीन उस तरह से अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि माउंटेन्स के अंदर बर्फ़बारी नहीं होती, जो कि पहले मेन सोर्स था। तो अब जो टेम्परेचर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि 2100 तक जो दुनिया की रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि 2 डिग्री अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो काराकोरम हो, हिमालयाज़ हो, हिंदू कुछ, वो मल्ट होना शुरू हो जाएंगे। और 1 अरब 64 करोड़ जो लोग हैं वो एट रिस्क हैं। सो इस चीज़ को भी हमने थोड़ा सा जहन में रखना है। और जो हम डिफॉरेस्टेशन या जंगलात की जो आग है, ये इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है कि आप दरख्त के नीचे हैं तो आपको 6 से 7 डिग्री का फ़र्क तो जितनी ज़्यादा हमारी जो प्लांटेशन होगी, या प्लांटेशन का फिर पानी के ऊपर इम्पेक्ट ये आता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं दरख्तों की, ये जब बारिश होती है तो इनके साथ साथ पानी ज़मीन के अंदर जाता है। तो जब हम दरख्त ही काट लेंगे या आग लगा लेंगे तो वो जो तो बारिश अंडरग्राउंड चैनल्स खत्म कर दिए। एग्जैक्टली। तो ये जो तालाब हैं तो ये एक अल्टरनेट वे है। अब इसके साथ साथ फिर मैसिव जो प्लांटेशन वो नहीं चाहिए, और जो कवानीन है सख्त से सख्त कि किसी तरह भी हमारे जो जंगलात हैं वो बच जाए, वो काटे ना जाए, वो ना काटे जाए। तो वहाँ की जो ट्रेन की आप बात कर रहे हैं तो हिली है, क्लाउड बर्स्ट होते हैं। जो अभी परसों की बारिश हुई है तो आप देखें विद इन मिनट्स मेरे पास वीडियोस आई हैं कि 5 मिनट के अंदर एक हमारा जो 20,000 लीटर का तालाब वो भर गया है, सिर्फ 5 मिनट में। तो यू जस्ट इमेजिन कि क्या इंटेंसिटी है। अच्छा, ऐसे में आपने एक बात की कि हवेली का जिक्र करते हुए कि वहाँ पे चूंकि डिफॉरेस्टेशन हुई है तो वहाँ पे बारिश ही नहीं होती। क्या वाकई ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ पर जंगलात कट जाते हैं, जहाँ जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होती है, वहाँ पे बारिश ही नहीं होती? माइक्रो क्लाइमेट होता है और उसमें बिल्कुल ये चीज़ है। और जो दरख्त होते हैं, अब अगर हम देखें तो इवेपो ट्रांसपिरेशन का भी कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे धूप पड़ेगी तो मॉइस्चर जो है वो राइज करेगा, क्लाउड बनेंगे और बारिश होगी। तो उस माइक्रो क्लाइमेट के अंदर वहाँ पे बारिश नहीं हुई है। सो वो दरख्त जब पहले थे तो वहाँ पे इतनी बर्फ़ होती थी कि मेरे जैसा बंदा उस बर्फ़ में डूब जाता था। तो ये सारे वहाँ के जो फैक्ट्स हैं, जो ये रिसर्च, और ये तो आपने खुद देखे हैं ना, ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी में देख लिए। तो वो बात भी नहीं है कि हमारे अपने बड़ों से सुना है, और हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। और
जी उस्मान साहब, कम्युनिटीज़ को किस तरह से आप इंगेज कर रहे होते हैं साथ साथ? क्या ये सारी अवेयरनेस अब लोगों को है, लोग अब बात कर रहे हैं, घरों में डिस्कशंस हो रही हैं इस बारे में? अल्लाह का शुक्र है, जब से जैसे अब आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये मैसिव लेवल के ऊपर पहुंच रहा है, तो जितना हम मीडिया का जितना यूज़ होगा, जितनी अवेयरनेस, और हमारा जो माउंटेनियस एरिया है तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हर घर तक ये चीज़ पहुंच गई है। तो क्योंकि वहाँ पे शायद केबल नेटवर्क नहीं है और हमारा ये जो मीडिया है तो ये हर जगह पे पहुँचता है। तो एक तो ये चीज़ है कि हमने अवेयरनेस हर बंदा अपने टेबल पे बच्चों के साथ, स्कूल्स के अंदर, मसाजिद के अंदर, आज जुम्मा है और एक स्पेशल जो उलमाए कराम अगर वो भी इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट लेके चलें, फिर मुहर्रम अल हराम शुरू हो गया, तो इस चीज़ पे माहौल के ऊपर जितनी बात करें वो कम है, क्योंकि ये इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है। That's true। और सिर्फ बात ही नहीं, अमली इक़दाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये तो देख रहे हैं, बात भी हो जाती है और हो रही है, लेकिन जिस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और जिस तरह से एक मैसिव कैंपेन होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होती भी, ज़ाहिर है आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं। बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं, हर बंदे की अपनी अपनी लिमिटेशन है, वो अपने एक एरिया में काम कर रहा है, उसकी आवाज़ एक ख़ास फ्रेगमेंट तक पहुंच रही है, कुछ लोगों तक पहुंच रही है, चलो ज़्यादा तक भी पहुंच रही है, बट पूरे मुल्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए तो है, हम सब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। आपने मेंबर का जिक्र किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम स्कूल्स में देखते हैं, सेंसिटाइज करते हैं बच्चों को, लेकिन शायद वो लिटरेचर की हद तक है। जी, बच्चे आके लगा तो नहीं रहे पौधे, बच्चे पौधों का ख्याल तो नहीं रख रहे, वो कैसे रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। या फिर वंस इन अ ब्लू मून हम ये देख रहे होते हैं, कोई 2 महीने में क्वार्टरली एक कम्युनिटी सर्विस का प्रोजेक्ट, बच्चों के आवर्स पूरे करने, या सोशल मीडिया पे पिक्चर्स हैं तो वो कुछ दरख्त आके 10 बच्चे लगा रहे हैं, वही 10 तस्वीरें सोशल मीडिया पे जा रही हैं, तो ये भी हम एक रुझान देख रहे होते हैं। जी, ये मेरे साथ भी हुआ है। अब यूनिवर्सिटी के बच्चे जिन्होंने डिग्रीज लेनी थी कि जी आप हमें सुपरवाइज करें, एक दफ़ा मेरे साथ आए, कुछ कचरा हमने रावल लेक की सराउंडिंग से उठाया, और मेरे साथ वो वीडियो बनाई उन्होंने, और एक दफ़ा प्लांटेशन की, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने उनको ये बात समझाई भी कि ये तो जिस तरह हम रोज़ खाना खाते हैं तो ये माहौल भी इसी तरह ही होना चाहिए। अब आप जापान देखें या कोई भी कंट्री देखें, तो वहाँ पे सबसे पहली एजुकेशन ही माहौल के ऊपर, एथिक्स के ऊपर। जापान में तो ढूंढना पड़ता है कहीं कचरा गिरा हुआ भी है कि नहीं, नहीं मिलता। तो और हम मुसलमान हैं और हमारा सफाई निस्फ़ ईमान है, सो अब इससे ऊपर मतलब एक जो शोएब प्रैक्टिस करने की बात है ना, कि आपको प्रैक्टिस में एक चीज़ को लाना है, तो मेरे ख्याल ये भी ज़रूरी है कि हैवी फाइन्स भी रखे जाएं। ये भी एक बड़ी अच्छी सजेशन है। पहली बात तो फाइन्स होने नहीं चाहिए, ये सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमारे ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल, सिविक सेंस है ना, सिविक सेंस है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि खुद होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि कुछ लोगों को रियलाइजेशन नहीं होती है, सो ये हैवी फाइन्स हर जगह पे होने चाहिए। जो आप जापान की बात करें, बाकी ममालिक की बात करें, हम खुद पाकिस्तानी उन ममालिक में जाएं और वहाँ पर एक रैपर फेंक के दिखाएं। एक तो खुद दिल नहीं करता क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल साफ होता है और आप एक चीज़ को देख रहे होते हैं। सेकेंडली हमें इस बात का डर होता है कि अथॉरिटीज़ आ जाएंगी, फाइन लग जाएगा। एग्जैक्टली, एक भेड़ चाल का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आज उसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। कल मैं जा रहा था तो मैंने देखा एक बंदे ने बाइक खड़ा किया, शापर उठाया और सीधा नाले के अंदर, बारिश हुई थी कि मरी से पानी आ रहा था और वो नाला सीधा रावल लेक के अंदर, जो कि गटर बना हुआ वैसे सीवरेज से भरा हुआ। तो मैं रुका उधर, मेरा वो डर फियर ज़रा, मैंने पूछा कि ये आपने क्या किया है, तो कहता है कि क्या मतलब क्या किया है, ये आपको नज़र आ रहा है, इतने सारे शापर तो मैंने तो एक ही फेंका है। ये वो भेड़ चाल है। अब यही भेड़ चाल अगर हम रिवर्स कर लें, अब सारे लोग अगर मतलब जो समझदार हैं वो बात करना शुरू कर दें, लोगों को रोकना शुरू कर दें, तो भेड़ चाल रिवर्स हो जाएगी और हम भी जापान बन सकते हैं। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें हम सबका, आपने एक बात की थी कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ना, अब जो हमारी तालाब मुहिम है, इसमें हमने लोगों को अपने साथ अटैच किया हुआ, जो बेरोज़गार हैं तो उनको शायद एनवायरनमेंट की उतनी समझ भी नहीं है, तो वी जस्ट पे 8,000 पर पाउंड, ताकि उनको माहौल भी साथ साथ सिखाया जाए। तो जो वो चीज़ सीखते हैं ना, तो वो बड़ी
ज़बरदस्त एक मेरे सामने चीज़ आती है कि एक तालाब बनाते हैं तो एक अपनी तरफ से भी फिर बाद में बनाते हैं कि ये आपने तो बड़ा ज़बरदस्त, ये तो हमारा बेनिफिट है। हाँ, देखिए कि पहले उन्होंने तालाब शायद इस तरह से सोच के बनाया कि मैं बनाऊंगा मुझे 8,000 रुपये मिल जाएंगे, फाइन, लेकिन वो 8,000 की इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी थी आपकी कि उसको एहसास हुआ कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे माहौल के लिए, फिर उसने एक और बनाया एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आई एम श्योर कि उसने फिर उसको एडवोकेट भी किया होगा, बहुत से लोगों तक आवाज़ भी पहुंचाई होगी। एंड देन ज़ाहिर जब एक काम होता है उसकी वीडियो बनती है, अब तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, रील्स का दौर है, वो वीडियो आगे तक पहुंचती है, लोग समझते हैं, सीखते हैं और करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है हमारा अपना एक बल्कि बनाया हुआ कि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होते ना जिसमें हमें होता है कि हमारा पैसों का नुकसान हो जाएगा। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करें, हम वो हालांकि कुछ पाइप्स ही लगानी है, सिर्फ चैनलाइज करना है उस पानी को किसी एक स्पेसिफिक जगह तक ताकि वहाँ से ग्राउंड वाटर में वो चला जाए, वो हम वही नहीं कर रहे होते। हम घर बनाते हैं इसका ख्याल नहीं रखते। अच्छा, टाइल्स अच्छी लगानी है, यहाँ पे ये चिप्स होना चाहिए, वॉल ऐसी होनी चाहिए, दरवाजा ऐसा होना चाहिए, हाँ, लेकिन सिर्फ छत का पानी आपने चैनलाइज करना है, उस पर आप पैसे नहीं लगा रहे। अच्छा, ये भी बड़ा ना एक मतलब ये समझने की बात, 50-60 हज़ार का खर्चा और लाइफ टाइम आपको कभी टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना ही पानी आप उसको कर रहे हैं हार्वेस्ट, तो ये नहीं करना। लेकिन महीने के 40-50 हज़ार का पानी बाहर से लेके आना है। सो ये माइंडसेट अगेन वही बात है कि जितनी हम अवेयरनेस दे सकते हैं ना मीडिया के थ्रू, तो मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचेंगे। तो होपफुली अभी आप ये देखें 6 महीने के अंदर अगर इतनी बड़ी हमने अचीवमेंट की है, बिल्कुल, तो यही 1 साल 2 साल बाद मैसिव, और फिर अगेन सोशल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, उनको आना चाहिए आगे, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स। सही बात है। तो वो बात करें, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करें, कचरा उठाएं, वो दिखाएं, तो आप देखें कि दिनों के अंदर चीज़ें बेहतर होंगी। इसमें कोई शक नहीं है। जितनी वीडियोस उनकी वायरल होती है ना, सेंसेशन वाली बेहतरी वाली वीडियो वायरल करें, बैलेंस करके चले ना। मतलब एक उनका शौक है जिसको वो लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। बट स्टिल जब लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी एक फॉलोइंग है, आपकी एक रीच है, आपकी एक इन्फ्लुएंस की कैपेबिलिटी है, तो इसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो हम कहते हैं ना, जब फेम आता है, लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं, तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ये होती है। नहीं तो आप चैलेंज ऐसे क्रिएट करें ना, वो फजूल के हल्दी वाले चैलेंज से बहुत बेहतर होता है कि आप हल्दी घोल, नहीं पता, मुझे नहीं पता। अरे वो हल्दी घोलने का चैलेंज चल रहा है ना आजकल, फोन के ऊपर कैमरे के ऊपर रखते हैं ग्लास पानी से भरा हुआ, ऊपर 1 चम्मच हल्दी डालते हैं, वो जब लाइट में गिरती है तो बड़ा एक अच्छा सा इंपैक्ट आता है, वो सब हल्दी। हाँ, इट्स वेरी वायरल दीस डेज। प्लीज डोंट डू दैट। उसके अंदर कोई पौधा रख दें। यस, हमारा पॉइंट ये कि ऐसे चैलेंज क्रिएट करें ना कि 10 पौधे लगाने आज आपने, या आपने ये तालाब बनाना है, आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, आपने फलानी जगह से कचरा साफ करना है, ऐसे चैलेंज क्रिएट करें ताकि वो आपके माहौल के लिए भी अच्छी हो। ये हल्दी वल्दी ज़ाया करना छोड़ दें, खबरदार आपने। अच्छा, वैसे अगर आप लोगों ने किया है तो आप हमें जरा वीडियोस भेजें वो वाली। मैंने आई वांट टू सी कि लोगों ने किस तरह छोटी-छोटी खुशियां होती हैं, छोटी-छोटी चीजें होती हैं, हमें जीने दें। अच्छा, कह रहे हैं नो, वो कह रहे हल्दी भी ज़ाया ना करें, ना ज़ाया करें। अच्छा देखें, वो अब एक तो टाइम लोगों का ज़ाया हो रहा है, जो देख रहे हैं। 1 मिनट से कौन सा वक्त। अच्छा, अब आप ये देखें कि वही 1 मिनट हो सकता है जो करोड़ों लोग देख रहे हैं। अगर एक पौधा लगाने का या कचरा उठाने का, तो उसमें से अगर 10 लोग भी चेंज हो जाए, ये सदका जारिया है ना। सही है उस बंदे के लिए जिसने ये वीडियो बनाई है। बिल्कुल। तो चैलेंज ऐसे वाले क्रिएट करने हैं आपने, ऐसा चैलेंज आप भी क्रिएट करें सभी। ठीक हो गया जी। प्रोडक्टिव कोई चैलेंज हम भी करते हैं, कोई ऐसा चैलेंज वैसे सोशल मीडिया पे आजकल में हम सोच के करते हैं कि लोग उसको फॉलो करें, हम उसको रिपोस्ट भी करें, जिससे हमारे माहौल को फायदा हो, आइडियाज आप लोग भी दें, सफाई हो, दरख्त लगे, ग्रीनरी बढ़े, यानी डिफॉरेस्टेशन खत्म हो। और बल्कि किसी को आप कचरा फेंकते देखें, उसकी वीडियो बनाएं, वो वीडियो वायरल होती हैं, ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं। कराची में स्टार्ट हुआ था एक दफ़ा कुछ साल पहले, उन्होंने एक तो फाइन्स भी रखे थे कि एक डिस्ट्रिक्ट की किसी की बात है, और उसने कहा कि नेम एंड शेम, कोई कचरा फेंक रहा है गाड़ी से, वीडियो बनाए उसकी और एक्सपोज करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम एंड शेम। इसके अंदर थोड़ा सा अगर ये गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बनाए ना जिसमें प्रोटेक्शन हो एक इंडिविजुअल को। अब मेरे साथ तो समटाइम्स लोग लड़ने के ऊपर भी आ जाते हैं। नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो शख्स इतना काम कर रहा है उस पर, उसके लिए प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए कि अच्छा, अगर किसी को रोक रहा है, किसी से पूछ रहा है, तो वो ये ना कि आप कौन, ये वाला चक्कर नहीं होना चाहिए कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। भाई मैं रोक रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, रोक रहा हूँ एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रोक रहा हूँ, और मैं रोक सकता हूँ, जो कि ये मेरा मुल्क है, मेरा घर है, ये मेरी धरती है, और मैं इसको सफाई के लिए
اس کی پروٹیکشن کے لیے اگر میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں تو اس میں مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کون ہیں. اور پانی کا جو ضائع جو ویسٹیج ہے اس کے اوپر بھی نا یہ ہمارے کمیونٹی کامنز ہیں. ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ میرا گھر ہے تو میں چاہے 24 گھنٹے پانی استعمال کرتا رہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ جو سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں یہ سارا ان کا پانی ہے. صحیح بات ہے. اب باہر کے ممالک کے اندر کوئی ضائع کر کے دیکھے پانی, ان کے اوپر سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. ہمارے اندر صرف ہمارے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے, تو وٹ ایور. ایک چیز اگر کھلی آ رہی ہے, مفت میں آپ کو مل رہی ہے یا کم پیسوں میں آپ کو مل رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ضائع کرنا ہے. آپ کسی کا حق وہ کھا رہے ہیں, بیکاز آپ ایسے بہت سارے علاقے دیکھیں جہاں پر پانی کی قلت ہے اور جہاں پر پانی کی بوند بوند کو لوگ ترستے ہیں, اور کتنی دور دور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھ رہی ہوتی, اتنے بڑے بوٹلز, مٹکے, بالٹیاں وہ بھر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیونکہ وہاں پر کم ہے, قلت ہے, ان کو احساس ہے اس چیز کا کہ اس کی قدر کیا ہے, تو وہ اس قدر کے ساتھ جو ہے اس کا استعمال بھی کرتے. عثمان صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آگے اسی طرح سے کام کرتے رہے ہیں. لوگوں سے بہت زیادہ یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے, اسپیشلی ہماری زمین کے لیے, تو اس کی قدر کریں, ان کی رسپیکٹ کریں, نہ کہ ان کو ڈس رسپیکٹ کریں. ونس اگین تھینک یو. اور اگر سبھی کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی آپ کو روکتا ہے نا کسی بھی ایسے کام سے, تو لڑنا کے بجائے نا مان لیں اپنی غلطی. ہم سب گرو کر رہے ہیں, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, ہم سب سیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر 30-40 سال سے غلطی کرتے جا رہے ہیں کہ ریپر باہر ہی پھینکنا ہے, کچرا باہر ہی پھینکنا ہے, گلی میں ہی پھینک دینا, تو وہ ہو گیا نا. لیٹس موو آن, ایکسیپٹ دس کہ وہ ہو گئی ہے غلطی, اب آگے بڑھنا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ اسی سوچ کے ساتھ ہی اب آپ نے باقی زندگی بھی گزار دینی ہے. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, رہیے ساتھ رائزنگ پاکستان. Get your Rose ka dose, جو دے آپ کو انرجی, وائٹیلٹی اور بون اسٹرینتھ. Give your best ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. Get your روز کا ڈوز, جو دے آپ کو انرجی, وائٹیلٹی اور بون اسٹرینتھ. Give your best ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. Hey, تم ہر روز انرجائز رہتی ہو. Good job. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز. That has vitamin C, B6, D3 اور ضروری کیلشیم. Get your روز کا ڈوز. Give your best ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. Hey, تم ہر روز انرجائز رہتی ہو. Good job. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز. That has vitamin C, B6, D3 اور ضروری کیلشیم. Get your روز کا ڈوز. Give your best ہر روز. بابا اور اس کے خلاف اگر آئندہ کوئی جال بچھانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے.
हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई खेल बड़ा ज़रूरी होता है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस पे बात कर रहे होते हैं और आज के दौर में अगर कोई ऐसा करता हमें दिख रहा होता तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी वो मिसाल बनता है सबके लिए कि भाई फोन से निकल के कोई हेल्दी एक्टिविटी में तो एंगेज है कम से कम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही था। चाहे ऐसे स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है जो कि स्टूडेंट भी हैं और एथलीट भी हैं, क्योंकि वो पढ़ तो रहे हैं, साथ साथ सेकेंडरी के स्टूडेंट भी हैं, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से वो कराटे करते हैं और बहुत से इवेंट्स में पार्टिसिपेट उन्होंने किया है, मुख्तलिफ शहरों में जाके पार्टिसिपेट करना और फिर मेडल भी हासिल करना, जिसमें वो सरगोदा भी गए, ओकाड़ा भी गए, एबटाबाद भी गए। लेकिन जो इनका ओकाड़ा वाला इवेंट था जो कि कुछ मंथ्स बैक इन्होंने किया, दैट वाज नेशनल चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया इन्होंने, यानी सबको उन्होंने हरा दिया। 55 kg कैटेगरी थी इनकी। मोहम्मद ईसा शेख इनका नाम है, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। कराटे का शौक कैसे हुआ? कराटे का मैं बैक फ्लिप मुझे सीखनी थी, तो मैं क्लब गया और वहाँ पे ना एक ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा। मेरे साथ के लड़के तो सीनियर मेरी ट्रेनिंग कर रहे थे। मैंने कहा ये किस तरह होता है, तो उन्होंने कहा इन पंच सीखना पड़ेगा और ये तो करते करते फिर मुझे शौक पड़ गया। ओके, बैक फ्लिप वो जो कलाबाजी उल्टी वाली? जी। पार्कोर होता है ये तो? जी। आपको आती है? जी, फ्रंट आती है, बैक नहीं आती। फ्रंट मतलब जिसमें बस ऐसे यूं? नहीं, यूं करके यूं। I mean, you wanna try? I can't, मैं इस उम्र में नहीं ट्राई कर सकता, बट आपने पहले भी किया था ट्राई। नहीं हुआ था ना मुझसे। पहले भी ट्राई किया था, नहीं। अच्छा, एक मिनट रुके। उस दिन से मेरे इस बाजू में दर्द है जिस दिन से आपने शरारत की है, वो मुझे पिटवाया उससे। सबको पता है कि इतना कुछ हुआ नहीं था। जिस तरह इन्होंने सच में दर्द है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने शुएब दत्त ने बाजू पकड़ लिया और ऐसे एक्ट किया कि पता नहीं क्या हो गया, और अभी तक 4 दिन गुजर गए। 2 दिन गुजरे। अच्छा, 2 दिन गुजरे। पता नहीं जमीन किस फास्ट पेस पे चल रही है। चलो 2 दिन गुजर गए, 2 दिन के बाद भी है, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमें फिर बार बार सुनना पड़ेगा मेरा बाजू। नहीं, देखें, अगर मैंने उस उम्र में कराटे किया होता तो आज मैं इस उम्र में ऐसा ना होता। स्टिल यंग। 2 साल के फर्क है। कमिंग टू ईसा अगेन, थोड़ा सा बताया मुझे। अच्छा, जो ओकाड़ा वाला इवेंट था, दैट वाज नेशनल चैंपियनशिप, कितने ज्यादा कंटेस्टेंट्स थे, कितने ज्यादा एथलीट्स थे, कितना कंपटीशन टफ था ये मैक्सिमम टफ में जो हम डेली की ट्रेनिंग करते हैं ना, हमारे लिए इतना टफ नहीं होता। ओके, क्योंकि आगे इधर उधर हम खेलते रहते हैं। सही है, प्रैक्टिस अच्छी होती है। प्रैक्टिस अच्छी होती है, वार्म अप ये वो सारा ओके कर लेती। तो उसमें लाहौर से, कराची से और मुख्तलिफ शहरों से आई हुई थी टीमें। तो ये 3 डे का इवेंट था, तो मैक्सिमम ओके हुआ और मज़ा भी आया खेलने का। और इंशाल्लाह आगे भी जाके हम कह रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल खेल लेंगे। अच्छा, आगे क्या सोचा हुआ है? क्या अभी कोई इवेंट है जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? माइंड में क्या है, गोल क्या सेट किया हुआ है? अभी थोड़े क्या कहते हैं, आया हुआ लीड आई हुई है ना इंटरनेशनल की, उस मलेशिया में आई हुई है। तो वो कह रहे हैं कि आप खेलें उधर आके, तो ये तो जी इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना, अगर के स्पॉन्सर दे, और ये इसमें सब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आए वो स्पॉन्सर दें, तो हमारा काफ़ी दिल करता है कि इधर जाएं, क्योंकि मैक्सिमम मैं कोई भी जहाँ भी टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ, मदर से पैसे लेके जाता हूँ। तो अपने दे देती है पैसे आराम से। जी वो शौक है, अब वो कहते हैं कि शौक तो खुश होती है ना कि बेटा जरा सही आगे जा रहा है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, तो वो उनसे लेना पड़ता है। और मेरे एक सर भी हैं, सर रेहान, वो जर्मनी चले गए माशाल्लाह से। उन्होंने उधर जाके अपना नाम बहुत अच्छा बनाया है। जब वो भी कराटे की दुनिया में आगे जा रहे हैं। जी कराटे की, उधर भी नेशनल खेलते हैं। उधर के वो अपना एक किस्म का उनको क्लब में कोच बन चुके हैं वहाँ पे जाके।
تو ماشاءاللہ ان کا اچھا کراٹے میں بھی تو بہت کیٹیگریز ہوتی ہے نا, جو کہ ہم مجھے سنیم کو اتنی ڈیٹیل تو نہیں پتا, ہمیں تو کراٹے پتہ ہے کراٹے ہوتا ہے, اس میں ظاہر ہے تائیکوانڈو بھی ہوتا ہے, اس میں شوتوکان بھی ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کون سی اسپیسیفک کرتے ہیں؟ شوتوکان کر رہا ہوں. کیوٹ لگتا ہے شوتوکان, میں وہ شوتوکان لگتا کیوٹ ہے, اتنا کیوٹ ہوتا نہیں ہے, یہ معاملہ بڑا ٹف ہوتا ہے. تو شوتوکان اور تائیکوانڈو یا فور دیٹ میٹر باقی جو اس کے جانرز ہیں, کیا ڈفرینس ہوتا ہے اس میں؟ ہر گیم میں اپنا ڈفرینس ہے. تائیکوانڈو میں آپ نے صرف ککیں کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پنچ بھی ہوتا ہے مگر اس کا پنچ صرف فرنٹ پہ مارنا پڑتا ہے. اور جو شوتوکان ہے وہ آپ کے لیے سیف ہے, کیونکہ اس میں آپ کو ہر چیز کے چیسٹ گارڈ, میڈز اور ہر چیز کے لیے. تائیکوانڈو میں بھی سیف ہے, مگر تائیکوانڈو میں یہ ہوتا ہے کہ اونلی ککیں اور کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. شوتوکان میں ککس ہوتی ہیں؟ ککس ہوتی ہیں شوتوکان میں, ککس بھی ہوتی ہیں, پنچ بھی ہوتے ہیں, اور کافی ٹیکنیکیں ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باڈی کے اس حصے کو مارنا ہے, اس حصے کو نہیں مارنا, ایسے ہوتا ہے؟ جی, اور فاؤل بھی ملتے ہیں نا, چکاک فاؤل مین چکاک وہاں پہ ہوتے ہیں, چکاک. جی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ سارے نام دیکھیں, یہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہمیں بڑی کیوٹ لگ رہی ہے, نام بڑے کیوٹ ہے, بہت مار پڑتی ہے. کھیلنے والوں سے پوچھیں کہ اصل میں یہ کیا ہے. اچھا, تو کتنی مار ویسے خود بھی پڑی ہے؟ بیکاز اوبیسلی یہ تو ہے کہ مارتے بھی ہیں, مار پڑ بھی جاتی, چوٹیں لگ جاتی ہیں. جی اصل میں نا اس میں بہت سیفٹلی کھیلتے ہیں. ہمیں چیسٹ گارڈ پہناتے ہیں, گم شیلڈ پہناتے ہیں, میڈس, شن پیڈ, اور کافی اس میں چیزیں ہوتی ہیں, سیفٹی سے کھیلتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ ہم اگر ہمارے ککیں یا آپس میں ٹچ بھی ہو جائے نا تو میکسیمم ٹانگوں پہ درد نکل آتا ہے. تو وہ ہو جاتی ہے. اتنی اگر سیفٹی ہوگی تو پھر اگلے کو مارو گے کیسے؟ یہ سیفٹی کے لیے آپ کنفو میں چلے جائیں, وہ سیفٹی نہیں ہے. پہلے کراٹے جو تھے نا, یہ شوتوکان, یہ پہلے سیف نہیں تھا, یہ آپ بغیر سیف کے کھیلتے تھے, مٹس کے بغیر بھی کھیل سکتے تھے آپ. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کافی انجری بھی ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہیں. ابھی کیا کہتے ہیں, ریسنٹلی مجھے پہلے انجری ہوئی تھی, میں کلب میں ککیں کر رہا تھا, میری یہ کیا کہتے ہیں کک, یہ پوری ٹانگ میں درد نکل آیا تھا, اور ایسا درد نکلا تھا کہ میں ایک ہفتہ بیڈ ریسٹ پہ رہا تھا. اس وقت امی نے کیا کہا تھا, بیٹا چھوڑ دو یہ کام؟ نہیں کہا تب؟ نہیں. اوکے, شوق ہے, میں نے نہیں چھوڑنا یہ کام. انشاءاللہ ہم آگے بھی جا کے نام پاکستان کا روشن کریں گے. اور اچھا ویسے کراٹے میں سیکوینس کیا ہوتا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں ڈفرینٹ گیمز میں ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے پہلے اس لیول پر کھیلنا ہے, پھر اپنے اس لیول پر کھیلنا ہے, کرتے کرتے آپ ایک اپنا لیول اپ کرتے جاتے ہیں, رینکنگ اپ کرتے جاتے ہیں, اور پھر آپ انٹرنیشنل بھی پہنچتے ہیں. سو ان کراٹے یا ان شوتوکان کیا ہوتا ہے, آپ نیشنل چیمپئن آپ بن چکے ہیں اس کیٹیگری میں, تو اب پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے اپنی رینکنگ کو امپروو کرنے کے لیے؟ رینکنگ کو امپروو کرنے کے لیے پہلے آپ کو بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا اس ٹائم, اگر آپ نے کلب جوائن کر لیا اور سب کچھ, اس میں آپ نے ٹیکنیکیں سیکھنی ہوتی ہیں. آپ نے ٹیکنیکیں سیکھتے نیشنل پلیئر بن جاتے ہیں آپ. پھر وہ کرتے کرتے انٹرنیشنل پلیئر بن جاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے, آپ کو اسپیڈ چاہیے ہوتی ہے, اور سب کچھ اس میں انکلوڈ ہو کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اسپیڈ آپ کی تیز ہے تو آپ بیسٹ ہیں. عیسیٰ کتنا ٹائم اب آپ دے رہے ہیں پریکٹس کو؟ میں پریکٹس کر رہے ہیں میکسیمم 2-3 گھنٹے. 3 گھنٹے پورے دن کے آپ دے رہے تھے, اور ساتھ ساتھ اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتے ہیں؟ جی اسٹڈی. صبح کے ٹائم میں جاتا ہوں پارک, وہاں پہ اپنا اسٹیمنا جو واک کر کے نا, رننگ کر کے, وہ اسٹیمنا تھوڑا مینٹین رکھتا ہوں. پھر شام کو کلب کی ٹائمنگ ہو جاتی ہے, پھر میں کلب جاتا ہوں. وہ میکسیمم 3 گھنٹے میں ڈیلی کے بیسک پہ دیتا ہوں. 3 گھنٹے اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. جی مطلب کہ پڑھائی میں بھی دل لگ رہا ہوتا ہے یا جی پڑھائی میں بھی, کیونکہ جب دھیان بڑھ جاتا ہے تو پیرنٹس کا بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, اسپیشلی مدرس کا بہت ہوتا ہے. لیکن آپ بتا رہے ہیں آپ کی مدر تو آپ کو مطلب بڑا موٹیویٹ کرتی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. مدر نے یہ کیا کہ ہر جگہ سپورٹ کیا, جو بھی ایشو بنا ہے کہ آج جی ادھر جانا ہے تو کبھی نہ نہیں کی جاؤ. یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں, ہمارے کلب میں ہیں ایسے لڑکے جن کے پیرنٹس کو نہ کر دیتے ہیں کیا فائدہ ہے اس میں, کیا ہوگا, کیا ملے گا, کیا نہیں ملے گا. تو اس میں یہی فائدہ یہ ہے کہ گھر والوں سے سپورٹ ہوتی ہے تو بندے کو سارا ہوتا ہے کہ پیچھے سے سپورٹ ہے. بڑا آپ کو کانفیڈنس مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے سپورٹ ہے, آپ کے پیچھے آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کی فیملی کھڑی ہوئی ہے. تو واقعی جتنے پیرنٹس ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے آپ کے بچوں کا اگر کوئی شوق ہے تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں پوری کریں جس حد تک کر سکتے. اگر شوق نہیں ہے تو شوق پیدا کریں بچوں میں. اچھا, کیونکہ ہر بچے میں تو ٹیلنٹ ہے نا, آپ نے صرف اس کی اسکلز کو امپروو کرنا ہے, اس ٹیلنٹ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اپنے بچے کو بتانا ہے. ایگزیکٹلی, اس بچے کو آپ نے بتانا ہے کہ
भाई तुम कर सकते हो, ये टैलेंट आपके अंदर मौजूद है। या बच्चे अगर बहुत लेजी हैं तो उनको भी निकालें कमरों से बाहर कि चलो शोतोकान, चलो ताइक्वांडो। तो हमें लगता है कि बच्चे अगर 4 दीवारी में तो बस वो सेफ हैं, लेकिन देखें वो इस तरीके से आपकी नजरों के सामने सेफ हैं, कंसर्न्स अपनी जगह पे होते हैं, बट बच्चों को आप आगे माहौल के लिए, आप इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए तैयार करें। और अब जो आपने बात की ना सेफ्टी वाली, कि जिसको आप ये सोचते हैं कि अच्छा घर के अंदर है तो 4 दीवारी में सेफ है, अगर वो बाहर जा रहा है, वो कराटे सीख रहा है, वो शोतोकान या ताइक्वांडो या कोई और ऐसी चीज़ सीख रहा है जिसके लिए उसकी अपनी पर्सनल सेफ्टी भी है, जिसमें उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी इंप्रूव हो रहा है, और खुदा ना खासा किसी ऐसी सिचुएशन में उसने देह मार 4.5 भी कर देना है तो अपनी हिफाजत भी कर सकता है ना। एग्जैक्टली तो बच्चों में स्किल्स डेवलप करें, उनको मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें और वो आगे बढ़ते रहें। जिस तरह से ईसा हमारे सामने एग्जाम्पल है, और ईसा जैसे और बहुत सारे नौजवान जिनको प्रोग्राम में हम दावत दे रहे होते हैं, और हम बेसिकली ये होता है कि इंस्पायर कर सकें, वो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं और यकीनन आप लोगों को भी इंस्पायर करते होंगे, तो अपने बच्चों को भी इंस्पिरेशन जरूर बनाएं। ईसा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, विश यू गुड लक। आगे जो भी इवेंट आपने नेशनल चैंपियन बने, आप इंटरनेशनल चैंपियन बने, हम ये भी चाहते हैं आगे चल के। हम बढ़ेंगे नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। नरगिस बेगम। नरगिस के बाद बेगम लगाने का हक तुम 25 साल पहले ही खो चुके हो। मेरी वीडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर 5 लाख व्यूज और 2000 लाइक्स भी आ गए। बेटा इसमें तो फिर जोरदार लाइक मेरा देना भी बंद। पहले अच्छी तरह चेक कीजिएगा, फिर कार्रवाई कीजिएगा। अब लगेंगे ताले तुम्हारे रेस्टोरेंट पे। आंखें भी खुली, मुंह भी खुला, कहीं गुजर तो नहीं है। तो तू क्या कर रहा है इधर? सोच रहा हूँ, चल बाहर जाके सोच। मेरा दिमाग यहीं चल रहा है। यहाँ मेरा डंडा भी चलता है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी गिच्ची पर ओढ़ दूंगा मैं। हस्ती अपनी अहबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। मेरा प्यार टुकराया था ना, अब मेरा इंतकाम देख। वो मेरा कारोबार है, तुम मेरा प्यार हो। कारोबार और प्यार को अलग अलग रखना चाहिए। जन किसको दिखाते हैं? ऐसी की तैसी प्यार का तड़का। रूना, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना तुम्हारे घर तक। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो उसको जाके बता दो ना, अच्छी लगती है। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? रूना का ताल्लुक? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में कोई और है, तुम शादी किसी और से कर रही हो। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आप तो खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ है।
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ابھی ہمارا موضوع ہے ہوم سکولنگ. پاکستان کے ڈائنامکس میں, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, ہمارے اس ماحول میں ہوم سکولنگ کیا چیلنجز ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں, کون کر سکتا ہے, کس کے لیے ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. آج اس موضوع پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جنہوں نے اپنے گھر میں سب بچوں کی ہوم سکولنگ کی ہے, تو وہ اب OA لیولز ماشاءاللہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. بہت سے لوگ ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہوم سکولنگ ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں بہت مشکل ہے, کس طرح سے ہم بچوں کو پڑھائیں گھر میں, ہوم سکولنگ کس طرح سے کریں. تو آج یہ سارے سوالات ان کے بات جاننے کی ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انٹرپرینور ہیں مہجبین کامران صاحبہ. السلام علیکم مہجبین, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام, آئی ایم فائن. مہجبین بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے بتائیں خود کیسے اتنی ہمت آئی, آپ کو کیوں لگا کہ ہوم سکولنگ ہی اپنے بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, چیلنجز کیا تھے, اپنی کہانی ذرا انفولڈ کریں. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ دور کرنا چاہوں گی. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہوم سکولنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو ان سکول کر دیا, آپ نے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا اور وہ جو اسٹرکچرڈ ایجوکیشن ہے وہ آپ نے گھر پہ دینا شروع کر دی. اٹس جسٹ ناٹ لائک دیٹ. ہوم سکولنگ بیسیکلی ایک لائف اسٹائل ہے, اٹس اے مائنڈ سیٹ. اس میں ہم بچوں کی ناٹ اونلی کہ ہم ان کی جو ایجوکیشنل لرننگ ہے اس کو کور کرتے ہیں, بلکہ اس کی کریکٹر بلڈنگ, ایک ہولسٹک جو ایجوکیشن ہوتی ہے, اور ایز اے فیملی جو ہے وہ مل کے سارے رسپانسبلٹی لیتے ہیں ٹو ایجوکیٹ اے چائلڈ. آپ کے کچن سے آپ کے گارڈن تک ہر چیز بچے کی کلاس روم بن جاتی ہے اور وہ اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. سو اٹس اے بیسکلی لائف اسٹائل اینڈ اے مائنڈ سیٹ. سو چیلنجز تب آتے ہیں جب آپ اس کو جسٹ ایک اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کے طور پہ لیتے ہیں. جب آپ اتنے بجے بس پڑھانا ہے ہم نے بٹھا کے اس کو. ہاں جی. تو جب آپ دیکھیں کہ ایوری چائلڈ از یونیک اینڈ ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل. جس طریقے سے پیرنٹس اپنے بچے کی ویکنیس, اسٹرینتھس اور اس کا پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اسکولز یا ٹیچرز یا اور کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. سو ہوم اسکولنگ گیوز یو اپرچونیٹی کہ آپ بچے کی اسٹرینتھس, ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں. سو آپ کے پاس فلیکسیبل ٹائمنگز ہو جاتی ہیں, پرسنلائزڈ جو ہے وہ کریکلم ہو جاتا ہے بچے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور پھر جو اس کی اسٹرینتھس ہیں آپ کے پاس پلینٹی آف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کو پالش کروا سکیں, اس کو اس میں فیسیلیٹیٹ کریں, اس میں اس کو ہیلپ آؤٹ کروا دیں اس کی چیزوں کو. فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے وہ میتھس میں بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اور اب ایٹ دا ایج آف 5 جو ہے وہ 3rd گریڈ یا 4th گریڈ کا میتھس جو ہے وہ اٹیمپٹ کر لیتا ہے, بٹ اس کی لینگویج اسکلز اتنی ابھی ڈیولپ نہیں ہیں یا کچھ ہے. آپ کا جو اسٹرکچرڈ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرتا کہ اس بچے کو آپ گریڈ 1 سے 4 میں لے جاؤ, ٹھیک ہے. بٹ ہوم اسکولنگ میں آپ کے پاس یہ فریڈم ہوتی ہے کہ آپ اس کے میتھس کو گریڈ 5 لیول کا اس کو کروا دو, اور ایجوکیشن جو اس کا لینگویج ہے جس میں اس کی ویکنیسز ہیں وہ آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر دو کہ آپ گریڈ 1 گریڈ 2 کے لیول پہ اس کو پالش کروا دیں. یہ تو واقعی درست بات ہے کہ آپ کے اوپر آپ کس سبجیکٹ کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. لیکن کیا اس کا نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا وہ کمپیریزن والا, اچھا کزن کے ساتھ یا اسی ایج بریکٹ کے باقی بچوں کے ساتھ کہ نہیں وہ تو اس لیول پہ پہنچ چکا ہے, تو یہ میرا بچہ اس لیول پہ اب نہیں ہے کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں, تو وہ دیٹ میکس یو فیل ڈاؤن ایکچولی. جی بالکل. ہمارے ہاں اس چیز کو بہت کمپیریزن اور ججمنٹ جو ہے وہ آبویسلی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, ریزسٹنس بھی آتی ہے بہت زیادہ. لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہوم اسکول بچے ہو رہے ہوتے ہیں بہت ارلی ایج میں بہت ساری چیزیں جلدی سیکھ جاتے ہیں. جیسے اگر آپ اس کو لینگویجز سکھانا چاہ رہے تھے, آپ اس کو کوڈنگ سکھانا چاہ رہے تھے, اب اور جو ڈیجیٹل ایج کی ڈفرینٹ اسکلز جا رہی ہیں, اگر آپ نے بچے کو ارلی ایج میں سکھانا چاہ رہے تھے, آپ نے اس کو اس کے اکارڈنگ ٹریننگ کرنا شروع کر دی ہے, تو ایز کمپیئر ٹو وہ بچے جو صرف کنونشنل اسکول میں جا رہے ہیں اور ان کی اس طرح سے گرومنگ نہیں ہو رہی ہے, تو وہ گریڈ 2 گریڈ 3 لیول کے بچے ان اسکلس کو پالش نہیں کر پا رہے ہوتے جو ہوم اسکول میں. جیسے میں نے آئی ہیو ورک ود لائک تھاؤزنڈز آف مدرس, اور اس میں ایسے ہے کہ 7 سال تک جو پہلے 7 سال ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں بچے کی وکیبلری لینگویج ڈیولپمنٹ میں. تو ایسے ایسے بچے بھی ہیں جو ہم نے ٹرین کیے ہیں, انہوں نے 7 لینگویجز 7 ایئرس تک کی عمر میں, عربک بھی جانتے ہیں, فرینچ بھی جانتے ہیں, چائنیز بھی سیکھ لی, انگلش بھی سیکھ لی, جسٹ ہوم اسکولنگ کے اندر. سو اپرچونیٹیز آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ 11 سے 13 ایئرس کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے او لیولس کے ایگزامس دے دیے, ٹھیک ہے. سو یہ اٹس جسٹ آل اباؤٹ کہ آپ کتنا فوکسڈ ہیں, آپ نے کتنا ان کی اسکلز اور ان کی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اس میں اسسٹ کیا, ان کو ہیلپ آؤٹ کیا, ان کو ایز اے پوری فیملی جو ہے وہ جب انوالو ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی کنیکشن ہے, جو فیملی بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے, بیکاز ایوری ون از مینٹورنگ دا چائلڈ. اس میں اب دادی بھی ہے, دادا بھی ہے, باپ بھی ہے, ماں بھی ہے, خالہ بھی, ایوری ون. آپ یہ دیکھیں نا کہ لیٹس کمپیئر نا,
ایک بچہ جو کہ اسکول جا رہا ہے وہ صبح اٹھا, آنکھیں ملتا ملتا اٹھا, ناشتہ بھی اس نے صحیح سے نہیں کیا, لیٹس بی آنیسٹ نا ایسے ہی ہو رہا ہے. اسکول گیا, اسکول سے واپس آیا, تھوڑا لیزی ہے, کھانا کھایا, میں بھی تھوڑا ریسٹ کیا, قاری صاحب آ گئے, اچھا پھر ٹیوشن چلا گیا یا ٹویٹر آ گیا, گھر میں بیٹھ کے اس نے ہوم ورک کر لیا اور رات ہو گئی اور وہ سو گیا. فیملی کے ساتھ ٹائم کب اسپینڈ ہوا ہے اس کا؟ ہم اس میں بالکل بھی انکریج نہیں کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں, روٹین ٹھیک کریں ان کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹین ایسی کریں بچے کی کہ بچہ ہیلدی فیل کرے. اب اصل مسئلہ جو اسکول آپ کہتے ہیں نا آنکھیں مل کے جانا, وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے فون پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت. اور دوسری بات سبین یہ بھی کہ ہم خود بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کر رہے, بھاگتے وقت آفس جا رہے ہیں, تو پھر بچے بھی یہی کریں گے. پھر کمپیئر کریں اس بچے سے جو کہ آپ بات کر رہی ہیں, دادی بھی سکھا رہے ہیں, دادا بھی سکھا رہے ہیں, امی ابو فوکس کر رہے ہیں, جو گھر میں باقی ریلیشنز ہیں وہ سب اس پہ فوکس کریں تو بانڈ ڈیولپ ہے. بٹ ہم سب اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب ٹرینڈ نہیں ہیں, اسکلڈ نہیں ہیں. ٹرینڈ نہیں ہے, اسکلڈ نہیں ہے اس طریقے سے. دوسرا ہر ایک کی اپنی پریفرنس بھی ہے کہ کس طریقے سے بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, ان کو سکھا سکتے ہیں. اچھا جو آپ نے دادی دادا چاچو چاچی یہ جو آپ نے بات کی کہ سب مل کے تربیت کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کی بھی تو اس میں کتنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز آج کل جو فیملی سسٹم ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نو انٹرفیئرنس. ہمارے بچے کیونکہ پیرنٹنگ بڑی چیلنجنگ ہو گئی ہے آج کے دور میں, تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ اگر انٹرفیئرنس ہوگی کسی بھی تیسرے کی, چاہے وہ دادی دادا کی نانی نانے کیوں نہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس ہے, میرے بچے کی پیرنٹنگ خراب ہو رہی ہے, ہم مداخلت نہیں چاہتے کسی طریقے سے. تو یہ کریج آپ نے کیسے لایا اور آپ بیلنس کس طرح سے کری ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے اس میں ہمیں نا تھوڑا سا ایجوکیٹ خود بھی ہونے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہمیشہ جو انوالومنٹ آف ادرز ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں نا, اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کریکولم اڈاپٹ کرتے ہیں, اسٹرکچرڈ ایک پلان بناتے ہیں بچے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہماری, اور سب کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی فیملی ویلیوز ڈیفائن کرتے ہیں. ایز اے فیملی آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ ویلیوز ہیں, یہ ہم نے اپنے بچے میں انکلکیٹ کرنی ہے, ہم نے ٹرانسفر کرنی ہے آگے. ٹھیک ہے, جیسے ڈسپلن آ جاتا ہے, سچ بولنا ہے, آنیسٹی ہے, شیئرنگ ہے, کائنڈنیس ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی ایک فیملی ویلیوز ڈیفائن ہو جاتی ہیں اور جو ایز اے فیملی آپ آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے بعد جب بچہ اپنے دادا دادی کے ساتھ بھی انوالو ہو رہتا ہے, جیسے اب اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے, آپ دیکھیں ہم نے اپنے بچپن میں بہت ساری اسٹوریز اپنی دادی سے, اور اسٹوریز کے ذریعے ہمیں ایسی ویلیوز انہوں نے لائف کی سکھا دی کہ اچھا اسٹوری میں ایسے ہوا تھا اس انسان کے ساتھ, اور پھر جب ریئل لائف میں کوئی ایسی ہمارے ساتھ ایونٹ آتا ہے تو ہم فوراً کمپیئر کر لیتے ہیں کہ اچھا اس بچے نے اس ٹائم پہ ایسے کیا تھا, سو آئی نیڈ ٹو رسپونڈ لائک دیٹ. سو یہ جو بانڈنگ ہے, یہ جو ایجوکیشن ہے, یہ جو ایز اے فیملی مل کے جو بچے کی تربیت کرتی ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہوتی ہے. بچے میں کانفیڈنس زیادہ آتا ہے جب ایک اسٹرانگ بانڈنگ آپ کی ایز اے فیملی مل رہی ہوتی ہے نا, وہ بچہ دنیا میں نا بہت کانفیڈنٹلی آگے جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب آپ رشتوں میں ہی دراڑ لا دیتے ہیں نا, اور جب آپ ان کو ہی بیک آؤٹ کر دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ٹرسٹ گھر میں ہی ٹوٹ جاتا ہے. وہ جب گھر سے ہی اسٹرانگ نہیں اٹھ رہا نا, تو وہ باہر جا کے پیئر سے انفلوئنس بھی لے گا, وہ باقی جو اس کے اوپر نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ بھی رس اندر انداز ہوں گی. اگر آپ ایز اے اسٹرانگ, بات ہے ایجوکیٹ کرنے کی, آپ پولائٹلی یہ ساری چیزیں, اب ٹھیک ہے میں نے اسٹرکٹنیس لگائی کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ 30 منٹ سے زیادہ اسکرین پہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ایز اے فیملی ہم سب نے ایگری کر لیا. اب اگر میں اوے بھی ہوں, میں کچن میں بزی ہوں, میں کچھ اور کام کر رہی ہوں, تو اب گھر میں دوسرے جو لوگ ہیں, فادر ہے, دادی ہے, دادا ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, وہ بھی اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ اب بچے کو جو ہے وہ 30 منٹ سے زیادہ اس کا اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اوکے, لیٹس گو اینڈ انوالو ان سم ادر ایکٹیویٹی. سو آپ رشتوں کو اپنی ویکنیس بنانے کی بجائے اپنی اسٹرینتھ بنائیں, ان سے سپورٹ لیں, ان سے ہیلپ لیں. اور بات ہے کمیونیکیشن کی, جتنی اچھی آپ کی کمیونیکیشن ہوگی گھر میں اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ, دیکھیں ریلیشن شپس آر امپورٹنٹ اینڈ دے کنٹریبیوٹ پازیٹیولی, اور آپ ان سے سپورٹ لیں. دیٹس دا بیسک تھنگ. اور وہ لیں گے تو سوسائٹی کا فائدہ ہے ایز اے ہول. اچھا, جو آپ نے کہا کہ مدرسے کے ساتھ کام کرتی ہیں, آپ ان کو ٹرین بھی کرتی ہیں پرابلی, تھوڑا سا بتائیں کہ فار ایگزامپل بالکل جو 7 سال تک کا جو بچہ ہے, آپ اس کے لیے کیا ڈیزائن کرتے ہیں؟ کیا آپ باکسز دیتے ہیں جو اپنے ایکٹیویٹی بیسڈ, آپ نے ہم سے پہلے سیگمنٹ میں شیئر بھی کیا تھا, ایکٹیویٹی بیسڈ باکسز ہوتے ہیں, اس سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے, یا آپ ان کو بتاتے ہیں اچھا یہ روٹین ہونی چاہیے ان کی, ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ جی بالکل, ہمارے پرسنلائزڈ ہوم اسکولنگ سولوشن بھی ہے, اور ہمارے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ گریڈ وائز بھی ہم نے سولوشنس دیے ہوئے ہیں کہ جیسے اب ناٹ ایوری مدر از ایجوکیٹڈ کہ آپ نے اسٹرکچرڈ ایجوکیشن دینی ہے تو کون سے لیول کے اوپر کیا چیزیں ضروری ہیں. سو اس میں ہم لرننگ سولوشنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور کریٹو رائٹنگ پیکس بھی ہیں ہمارے پری اسکول سے لے کے جس سے کہ آپ نے گھر میں صرف ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں. اب بچہ 2 سال کا ہے تو اس نے کون سی چیزیں کرنی ضروری ہیں اس کے لیے, کیونکہ دیکھیے اس میں اس کا ٹچ, کیوریوسٹی, اس کی 5 سینسز کو یوز کرنا ضروری ہے, تو آپ اس پہ زیادہ فوکس کریں. اب اگر بچہ 7 سال یا 8 سال کا ہو گیا ہوا ہے تو اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ والی ایج ہے, تو اس میں اب آپ بچے کی جو کریٹو رائٹنگ کی اور ایکٹیویٹیز ہیں ان
کو زیادہ انوالو کریں. اس کے علاوہ اسکلز ہیں, جیسے اب ڈفرینٹ پلے بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, ان سے بچے زیادہ جلدی سیکھتے ہیں. جب بچہ ہیپی ہوگا تو لو فار لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے, کیوریوسٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے, امیجنیشن اور کریٹیوٹی آتی ہے. جیسے اب ہمارے پاس ہے کینڈل میکنگ ہے, سوپ میکنگ ہے, کوئلنگ, اوریگامی, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. ان سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ کر تو ایکٹیویٹی رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرٹین ہونے کے علاوہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے کیمسٹری کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ہم سب نے آلموسٹ اپنے سائنسز میں پڑھی ہوئی ہے کہ ایوری تھنگ از میڈ اپ آف میٹر اینڈ اٹ کین بی چینج فرام ون فارم ٹو اندر بٹ کین نیور بی ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے, اب اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہمارے پاس نہیں ہوتا, اور یا اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کیسے آپ کر سکتے ہو. جس سے اب آپ ہم کینڈل میکنگ دیتے ہیں تو اس کے اندر بچے کینڈل جو ویکس ہے ایز اے سالڈ فارم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, پھر اس کو میلٹ کرتے ہیں تو اس کی لیکوڈ فارم انہوں نے ایکسپیرینس کی. اس کے بعد پھر انوائرمنٹ میں ٹمپریچر چینج ہوا تو دوبارہ جب کینڈل بناتے ہیں, کلر مکس کرتے ہیں, اینڈ دین یو نو اس کو تو ٹمپریچر اور اس کے اوپر پریشر اور ان سب کی کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینس کر لیے. اب بچے نے بنائی کینڈل ہے, پڑھی کیمسٹری سائنس ہے, اب یہ لائف لانگ لرننگ ہے. اب وہ کبھی بھی یہ والی ڈیفینیشن کیونکہ اس نے انڈرسٹینڈ کر لی, اس نے ایکسپیرینس کر لی, وہ بھولے گا نہیں. سو دیز آل ایکٹیویٹیز ہیلپ کڈس ان ڈیولپنگ دا بیسک کانسیپٹس اور کانفیڈنٹ. جو آپ ہاتھ سے کر کے سیکھ جاتے ہیں نا چیز, وہ بیسیکلی آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر آپ واقعی ٹرینڈ ہوں اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ایز اے پیرنٹ کہ اچھا آپ نے ہوم اسکولنگ کرنی ہے, تو آپ بالکل اسکول سے بچے کو نکال کے گھر میں کروا سکتے ہیں ایجوکیٹ؟ بالکل 100%. اگر آپ یہ دیکھیں نا, یہ ہمارا صرف ایک اگر آپ ایک ریالٹی فیکٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو اسکولز میں آپ یہ دیکھیں کہ بچے کتنے دن جا رہے ہوتے ہیں. آپ کی سمر ویکیشنز آ گئی, آپ کی ونٹر ویکیشنز آ گئی, سیٹرڈے سنڈے آفز آ گئے, پھر اور کتنے ڈیز ہو گئے جن میں ہم چھٹی کر لیتے ہیں. اسکولز بھی آپ کو پورے سال کا جو سلیبس ہے نا وہ جو ایکٹیولی 1-1.5 مہینے میں کرا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو صرف پڑھنا لکھنا سکھانا جو ہے وہ بچے کے لیے آپ نے صرف امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بچہ جو ہے ایز اے پرسنالٹی اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کی فزیکل نیڈس ہیں, اس کی سوشل نیڈس ہوتی ہیں, گرومنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کانشیسلی اس چیز کا فیصلہ لے لیتے ہیں تو آپ ہر لحاظ سے ایک بیٹر فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ پھر اب آپ ٹوٹل ایجوکیٹ کرنے کی رسپانسبلٹی آپ نے لے لیا. آپ اس کو نہ صرف لرننگ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرو گے بلکہ آپ اس کو اس کی ٹرو جو پوٹینشیل ہے اس تک پہنچنے میں بھی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تعلیم اور تربیت دونوں کو, اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, جیسے فار ایگزامپل میں سائنس میں اچھی ہوں, میں میتھس میں اچھی ہوں, اگر میں انگلش میں اچھی نہیں ہوں تو آپ اس کے لیے 30-40 منٹس کے لیے ایک ٹیوٹر رکھیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہوم اسکولنگ میں 100% آپ نے رسپانسبلٹی لے لی ہے. اٹس لائک رانگ, وہ اس کا ایک کانسیپٹ کنفیوژن ہے. آپ اس کی آن لائن ٹیوٹرنگ کرائیں, آپ اس میں جو بھی اس کی ویکنیسز ہے اس کے لیے اس کو اسسٹ کروائیں. اگر اس کو میتھس میں ہیلپ چاہیے تو آپ اس کے لیے بٹ اٹس 1-on-1 ٹیچنگ نا, اس میں 1-on-1 بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ کور ہو رہی ہوتی ہیں, آپ اس میں ہیلپ لیتے ہیں. بٹ اسکولز میں ایسا نہیں ہو پاتا نا کہ 40 کی کلاس ہے, 30 کی کلاس ہے, اور 1-on-1 جو ٹریننگ ہے وہ سب چل رہا ہوتا ہے. اور اگر بچہ وہاں کوپ کر پا رہا ہے تو آپ دیکھیں ہر لحاظ سے بیٹر ہے اگر آپ اس کو 1-on-1 ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو ہیلپ لیں, ٹیک ہیلپ. اٹس ناٹ کہ آپ نے بس اب آپ نے 100% آپ نے ہر چیز کروانی ہے. آپ نے صرف کانشیسلی دیکھنا ہے کہ میرے بچے کو کہاں ویکنیس ہے, میں نے اس کو سپورٹ کس چیز میں دینی ہے اور اس کا ٹیلنٹ کس چیز میں ہے. جیسے بھی آپ اس سے پہلے گیسٹ تھے جنہوں نے کراٹے میں وہ کیا, اب اگر اس کو سپورٹ نہ ملتی گھر سے, یا اس کو پالش نہ کیا جاتا, یا اس کو ٹرین نہ کیا جاتا, تو وہ کبھی بھی پوٹینشیل باہر نہ آتا, وہ نیشنل لیول پہ ہیرو نہ بنتا. ٹھیک ہے, سو اٹس جسٹ کہ جیسے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو اپنے بچے کے ٹیلنٹ کو. دا پرپز آف ایجوکیشن از ٹو برنگ آؤٹ دی ٹیلنٹ ان دا چائلڈ, اور اس کو اکارڈنگ آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. بالکل زبردست جی, آپ بڑا اچھا کام خود بھی کر رہی ہیں, اور ہم انکریج کرتے ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ہوم اسکولنگ. جو نہیں کرنا چاہتے اٹس بیٹر کہ بچے کو آپ ایجوکیٹ کریں, آپ اسکول بھی بھیجیں, یہ آپ کی پریفرنس ہے, آپ اسکول بھیجیں, لیکن تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ. یہ نہ سوچیں کہ ہوم اسکولنگ کا مطلب بھی جو ہم ایک کانسیپٹ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے بھی رکھنا چاہ رہے ہیں کہ تربیت پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, فوکس نہیں کیا جا رہا ہوتا. بس یہ ہے کہ بچہ اسکول چلا گیا بس صحیح ہے, نہیں, اسکول بھی بھیج رہے ہیں بچے کو, لیکن گھر میں ٹائم دینا, کنیکشن بلڈ کرنا, اس کی گرومنگ کرنا, اس کے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس اسکل کو امپروو کرنا اور بچے کو آگے لے کے جانا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. بہت شکریہ آپ کا ونس اگین. تھینک یو. آپ سے اجازت لیں گے اور آپ سے بھی اجازت لیں گے, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, فیڈ بیک ضرور اس شو کا دیجیے گا. اللہ حافظ.